اس سے یہ تو کنکلوڈ کرنا مشکل نہیں رہا نا کہ اس سوال کا جواب مل گیا کہ معاملہ کسی بھی اعتبار سے بہتری کی طرف نہیں جا رہا آپ کا اداروں کے ساتھ. ابھی کون غلطی کس کی سے بات کرتے ہیں, لیکن یہ اٹ از ناٹ اے گڈ نیوز, مطلب کہ یہ تو معاملہ مزید تلخی کی طرف جا رہا ہے نا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وسیم بھائی, میں نے آج جب آئی ایس پی آر کی اسٹیٹمنٹ پڑھی تو مجھے بہت دکھ ہوا یہ پڑھنے کے بعد. فوج کے دیکھیں, ہماری فوج دنیا کی بہترین 10 افواج میں, ٹھیک ہے, اور وہ افواج کے جو سٹینڈرڈ ہے نا, جو 10 بہترین میں آنے کا, اس کا ایک آپریشن پریپیئرنیس ہوتا ہے, ایک کانڈکٹ ہوتا ہے اور ایک ڈسپلن ہوتا ہے. صحیح ہے. فوج کا ڈسپلن جو ہے وہ اس کو اب تک لے کے جاتا ہے افواج میں, کیونکہ یہ جنگ لڑتے ہیں اور ایک ٹرینڈ جو ہے آرمی ہوتی ہے, پرسنل ہوتے ہیں. صحیح ہے. اس ڈسپلن انوائرمنٹ میں فوج میں ایک اکاؤنٹیبلٹی میکنزم ہے جو اس کو سپیریئر طریقے سے لے کے جاتا ہے. ایک آفیسر, کسی آفیسر پہ بھی, اسپیشلی جہاں پہ فوج پاکستان ڈپلائیڈ ہیں, آزاد کشمیر, گلگت بلتستان, بلوچستان میں, یہ ایک روٹین میٹر ہے. کسی فرد پہ اگر ایف آئی آر آفیسر پہ یا جوان پہ اگر اس نے کوئی مس کانڈکٹ کیا ہوا ہے یا کسی کو شکایت ہے تو آپ اس کے خلاف درخواست دیتے ہیں. اس کے بعد کورٹ آف انکوائری ہوتی ہے, اس کورٹ آف انکوائری کے بعد ڈٹرمن ہوتا ہے کہ اس کی سمری آف ایویڈنس اور کورٹ مارشل ہونا ہے یا نہیں ہونا. لیکن مجھے دکھ یہ ہوا کہ آج میرے فوج پاکستان مسلح افواج کی طرف سے آئی ایس پی آر کے بیان میں انہوں نے کہا کہ جی قانونی راستہ لیا جائے, جو کہ عمران خان صاحب کو انہوں نے سجیسٹ کیا, اور عمران خان صاحب کی ٹویٹ یہی ہے کہ میں قانونی راستہ نہیں لے پا رہا, اور ایک شخص جس کو ایک جو ہے وہ انہوں نے نامنیٹ کیا وہ روک رہے ہیں مجھے. اور وزیر اعظم پاکستان سے بھی یہ سوال کیا, میں نے تو وزیر اعظم پاکستان میں جو وہ سوال کر رہے تھے ایک سوال اور ایڈ کیا کہ یہ وزیر اعظم بھی نامنیٹڈ ہے اور وزیر داخلہ بھی نامنیٹڈ ہیں. یہ تو ٹی وی پہ اشتہار چلاتے رہے ہیں جب آپ کو برکات اللہ آمدہ ہوا کہ اس کو فتنے کو کچل دیں اور یہ خونی مارچ نامنظور, انہوں نے باقاعدہ طور پہ سرکاری پیسے خرچے. آج جو سوال یہ ہے کہ جو تاثر دینے کی کوشش کی ہے کہ ایک فرد واحد کسی قانون سے بالاتر ہے یا وہ اس کو قانون کے دائرے میں نہیں لایا جا سکتا, تو فوج میں پھر وہ میکنزم کیوں ہے؟ میں آپ کی اس بات سے اتفاق کرتے ہوئے سوال کہ یہ وہ مواقع ہوتے ہیں کہ جب لیسنز بھی لرن کرنے چاہیے. ابھی میں نے کچھ بیانات چلائے بھی, بہت سارے نہیں بھی چلائے, کہ ماضی میں جب آپ کے مخالفین اس طرح کی باتیں کیا کرتے تھے تو صحیح یا غلط کی بات ابھی بھی نہیں کر رہا, تو بہت سارے لوگ یہ کہتے تھے جو کہ آپ کی سبھوں میں سے بھی تھے کہ بھائی یہ دیکھو نا مودی کے یار ہیں, دیکھو یہ تنقید کرتے ہیں ان پہ, انڈیا تنقید کرتا ہے, یہ تو بس بھارت کو خوش کرنے کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں, یہ تو ایجنٹس ہیں. تو بھائی اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی بھی اگر تنقید سے بالا تر نہیں ہے تو تنقید کسی اگر کوئی کرے تو اس کو انڈین ایجنٹ تو قرار نہیں دینا چاہیے. جیسے اگر آج کوئی آپ کو قرار دیتا ہے تو میں اس کی مذمت کروں گا. آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو بھی اپنی ایوالی پوزیشن کو ریویو کرنا چاہیے کہ ہم بالکل ہی سرٹیفکیٹ نہ دے دیا کریں؟ جی وسیم بھائی, اس کا بیک گراؤنڈ ہے. دیکھیے میری پارٹی میمو گیٹ میں انوالو نہیں تھی. حسین حقانی نے کوئی میمو نہیں دیا, ہماری طرف کوئی حسین حقانی نہیں تھا جس نے میمو لکھا ہو یا سپریم کورٹ گیا ہو. میرے ایک پارٹی میں کسی نے ڈان لیک نہیں کی ہے. میری پارٹی تو جب پاکستان پہ ہیومن رائٹ وائلیشن کا ایشو بن رہا تھا تو وزیر اعظم پاکستان تھے اور انہوں نے ڈیفینڈ کیا افواج پاکستان کو. جب انڈیا نے حملہ کیا انہوں نے جہاز گرائے انڈیا کے, اور وہ دنیا میں ہر جگہ کھڑے ہو کر میں افواج پاکستان بشمول انٹیلیجنس انٹر سروسز پبلک ریلیشن اور انٹر سروسز انٹیلیجنس ایجنسی کو انہوں نے بہترین افواج اور بہترین ادارہ قرار دیا, کیونکہ یہ ادارے کی بات ہے. ابھی فرق ادارے اور فرد واحد میں ہے. فوج میں 250 1 سٹار ٹو 4 سٹار جنرل. مخالفین نے کب اداروں کی بات کی؟ وہ بھی تو وہی باجوہ صاحب پہ تنقید کرتے تھے, فیض امین صاحب پہ تنقید کرتے تھے. نہیں ڈان لیگ مجھے بتائیں, ڈان لیگ فرد واحد کے بارے میں تھی, ڈان لیگ پورے فوج کے بارے میں تھی. تو یعنی آپ یہ سمجھ, آپ اس پوزیشن میں برقرار ہے کہ بالکل آپ کے جو مخالف سیاسی جماعتیں ہیں وہ فوج دشمن ہے, وہ انڈین ایجنٹ یعنی وہ بیرونی طاقتوں کے اعلیٰ ہیں, وہ آج بھی ہیں. دیکھیں وہ مودی سے بیٹھ کے نواز شریف نے کیا ڈسکشن کی تھی کھٹمنڈو میں, برکت دت کیا کہتی ہے؟ آیا عمران خان ایسی پوزیشن پہ کہیں پہ گیا؟ نہیں. عمران خان نے ہمیشہ اکاؤنٹیبلٹی کی بات کی. برکت دت کے بعد ہمارے فورن آفس نے اس کا جواب دیا تھا, تو آپ کو برکت دت کی بات زیادہ معتبر لگی, ہمارے فورن آفس کی بات نہیں آپ کو؟ کیونکہ وہ دیکھیں نا, نہیں میں بتا دوں, دیکھیں وسیم بھائی اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہے. ایک پیناما لیکس ہوئی ہے, اس کا ایک والیوم 10 ہے. والیوم 10 میں ان کے بزنس انٹرسٹ بڑے کلیئرلی ڈیفائنڈ ہیں کہ کہاں بزنس انٹرسٹ ہیں بشمول انڈیا کے, اور ان کی جو ہے ملوں میں لوگ پکڑے گئے تھے. میں اس کا بیک گراؤنڈ پبلک ہو گئی یہ والیوم 10 جس کا بڑا چرچا ہے, یہ ریکارڈ کرے. دیکھیں والیوم 10 تو انہوں نے پبلک ہونے نہیں دیا نا جی. والیوم 10 پبلک ہو جائے گا تو یہ گفتگو ہم ملوں میں کام کرنے والا کوئی ایک آدمی پبلک ہوا ہے کہ یہ شنکر, یہ روی, یہ تھا, دیکھو ان کی ملوں میں کام کرتا تھا. جی یہ تو اخباروں کی زینت نہیں خبر رہی ہے. اخبار کی زینت. اب آج کل آپ کے خلاف کیا کیا اخبار کی زینت بن رہا ہے, اس کو بطور حوالہ اور ثبوت پیش کیا جا سکتا ہے آپ کے خلاف. دیکھیں یہ دنیا کا واحد کیس ہے وسیم بھائی عمران خان کا, جس میں ثبوت پہلے مانگے جا رہے ہیں اور ایف آئی آر بعد میں ہوگی. پہلے بتایا جا رہا ہے, ہر بندہ ٹی وی پہ آ کے بیٹھ کے کہہ رہا ہے کہ ثبوت دے دیں,
جی پھر ایف آئی آر کی کیا ضرورت ہے؟ میں تو آپ کی بات کو صحیح مانتے ہوئے آگے سوال کیا میں نے یہ کہا کہ میں آپ کے پاس ایگری کرتا ہوں، لیکن یہ روش ہمیں ختم نہیں کرنی چاہیے. لیکن آپ تو کہہ رہے ہیں، یعنی میں کہہ رہا ہوں آپ کی 3 سال حکومت رہی، جس میں شروع میں تو بڑا رومانس رہا نا آپ کو ایجنسیز کا، بعد میں جھگڑا ہو گیا. ان 3 سالوں میں 3 بندے تو نکالتے نا کہ یہ یار دیکھو یہ انڈین ایجنٹ نواز شریف کی فیکٹری میں کام کر رہے تھے. دیکھیں ہمارا افواج پاکستان ہماری فوج ہے، ہم کسی انڈین آرمی کو ڈسکس نہیں کر رہے، انڈین انٹیلیجنس ایجنسی کو ڈسکس کر رہے ہیں. میری فوج ہے اور میرے جوان ہیں اور ہم میں سے ہی ہیں وہ. ہمارا ابھی بھی رومانس ہے فوج پاکستان کے ساتھ، ایسی بات نہیں ہے. ہمارے لیے شہادتیں دے رہے ہیں. لیکن ایک فرد واحد دیکھیں، فوج میں لوگ کورٹ مارشل ہوتے ہیں، ان کو ویڈ آؤٹ کیا جاتا ہے، ان کو سینٹینس ہو سکتی ہے، لوگ جیلوں میں جاتے رہے. ٹھیک ہے جی، اور یہ ریکارڈ ہے، لوگوں کو سزا موت ہوئی ہے. تو کیا یہ جو اکاؤنٹیبلٹی میکینزم ہے اس سے کوئی ایک شخص مبرر نہیں ہے؟ اگر وہ لوگ پکڑے جا سکتے ہیں، ایسپیناج میں لوگ بریگیڈیئر صاحب کو سزائے موت ہوئی ہے، ایک جنرل صاحب کو انہوں نے کورٹ مارشل کیا ہوا ہے، یہ بھی ریسنٹ بات ہے، اخباروں میں آیا ہوا ہے. آیا یہ جو کیس ہے جس میں ایک سابق وزیر اعظم کہہ رہا ہے کہ جی میری ایف آئی آر میری اپنی حکومت میں نہیں ہو رہی ہے، تو وہ کون طاقتور شخص ہے؟ تو آیا اس کو اجازت دینی چاہیے کہ جی وہ ایف آئی آر اس کے اوپر انکوائری کنڈکٹ کی جائے، یا پھر آپ اس کو جواب دے دیں؟ مجھے وہ بھی یہ دن یاد ہے وسیم بھائی، جب ارشد شریف کا جنازہ اٹھ رہا تھا تو ایک آئی ایس پی آر کی طرف سے دوبارہ پریس کانفرنس ہوئی ہے. یہ پہلی دفعہ ہے کہ آپ 2012 سے جب سے میمو گیٹ ہوا ہے آج تک ہمارے خلاف پریس کانفرنس بھی ہوتی ہے اور بیان بھی آیا تھا. میں نے آج ٹویٹر پہ تحاشا کی ہوئی ہیں جس میں نواز شریف، اس کی بیٹی فضل الرحمان، زرداری، آصف جو اس وقت ڈیفینس منسٹر ہے، خواجہ آصف، اس کے بعد جو ان کے ایڈوائزر ہیں مریم کے جو سینیٹر صاحب ریٹائر ہو گئے، پرویز رشید، ان ساروں کے بیانات میں نے دیے، لیکن اس کی کوئی پریس ریلیز نہیں ہے. یعنی کہ میرا جو وزیر اعظم تھا، میرا جو چیئرمین ہے، جو کہ ہر وقت ہمیشہ طاقتور فوج کی بات کرتا ہے، جو کہ پہلی سیکیورٹی پالیسی پاکستان میں لے کے آیا، آپ نے اس کے خلاف جو ہے تو ایک پریس ریلیز جاری کر دی. آج آپ کا اعتراض اسی فرد واحد تک محدود ہے یا اس کے اوپر بھی ہے کسی پر؟ دیکھیں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ کسی بھی پاکستانی شہری، 23 کروڑ عوام کا حق ہے کہ وہ جس پہ درخواست دے گا اس میں انکوائری ہوگی، ایف آئی آر ہوگی اور اس پر کیس ہوگا. یہ عمران خان نہیں کہہ رہا کہ میں کوئی بہت طاقتور ہوں تو میری ایف آئی آر ہو. وہ کہہ رہے ہیں مجھے 4 گولیاں لگی ہیں، میں نے 3 ماہ پہلے بتا دیا کہ میرے خلاف سازش ہو رہی ہے، جس طرح میں نے بتایا ویسے ہی ہوا، مذہبی جنونی آیا میرے اوپر، اس نے حملہ کر دیا، مجھے 4 گولیاں لگ گئی، میں ایف آئی آر کروانا چاہ رہا ہوں. اور جو میں انفارمیشن دے رہا ہوں درست ہے، غلط انفارمیشن نہیں تھی، یا تو ہونا انفارمیشن غلط ہو. وہ اس نے بتایا کہ جی اس طرح ایک نیریٹو سیٹ ہو گیا ہے، لوگ اکٹھے ہو گئے ہیں، مذہبی جنونی آئے گا، مجھے گولی ماری جائے گی. ایگزیکٹلی انفولڈ اسی طرح ہوا. 3 نومبر کو وہی دیکھا گیا جو عمران خان سپٹمبر سے کہتے آ رہے تھے، جلسوں میں کہہ رہے تھے. یا تو ہوتا ہے اب یہ نہج تو آ گئی نا، یہ معاملہ تو ہو گیا، پریزیڈنٹ بھی آگے تھا. آپ کو اس میں آگے کیا ہونا چاہیے وہ نہیں، وہ تو ظاہر آپ رائے بڑی واضح ہے، لیکن آپ کو کیا لگا اب یہاں سے آگے کیا ہوگا؟ مطلب اس سے آگے تحریک انصاف اور یہ ادارے کا معاملہ یہ کس طرح چلے گا؟ آپ کو لگتا کیا ہے تجزیہ؟ دیکھیے میرا تجزیہ یہ ہے، میں اپنے جو ہمارا ادارہ ہے اس کو بڑے ہی ادب اور احترام سے میں نے کہا ہے کہ افواج پاکستان جو ہے وہ عوام میں سے ہے، اور عوام یہ سمجھ رہی ہے کہ آپ ہمارے محافظ ہیں. اور اگر اس طرح کی ویج کریٹ ہو جائے گی ایک سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی کے لیے، تو دونوں کے لیے، ہمارے لیے بھی اچھا نہیں ہے اور ان کے لیے بھی اچھا نہیں ہے، کیونکہ یہ ملک کی بات ہے. اگر کوئی ایک افسر وہ اگر نامینیٹ ہو رہا ہے تو اس کے اوپر انا بنانے کی بجائے آپ اس کو سمپلیفائی پروسیس میں اکاؤنٹیبلٹی کی طرف لے کے جائیں. تو یہ جو ویج کریٹ ہو رہا ہے افواج کے درمیان اور عوام کے درمیان، اس کو کم کریں. یہ ایک بڑا خطرناک ہے. دیکھیں 10 اپریل جو ہے نا، میں نے اپنے دوستوں کو کہا بھی، جو ہمارے دوست ہیں ادارے، میں نے 10 اپریل 2022 کو کہا، میں نے کہا جی یہ لمحہ فکریہ ہے پاکستان میں، اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں تو فیصلہ نہیں مانا گیا 10 اپریل 2022 کا، اس لیے آپ تدارک کریں کہ وہ کیا ایسے عوامل ہیں کہ یہ عوام باہر نکل رہی ہے. یہ سمجھ بوجھ کی بات ہے، میں کوئی جذباتی اسٹیٹمنٹ نہیں دے رہا. میں ایک آپ کو دیکھیں، میں آپ کو مثال دیتا ہوں، ایک سینٹیمنٹ انالیسس آپ کو بتاتا ہوں. سینٹیمنٹ انالیسس 2021 میں ایک ڈرامہ آتا ہے، اس کا نام ہے عہد وفا. ٹھیک ہے جی، آپ کے نہیں، وہ ہم ٹی وی سے چلا تھا. وہ سٹارٹ ہوتا ہے 44 ملین ویوز سے یوٹیوب پہ، ختم ہوتا ہے 36 ملین. ابھی کم 2021 نومبر میں ایک ڈرامہ شروع ہوتا ہے صنف آہن. ٹھیک ہے جی، صنف آہن شروع ہوتا ہے 21 ملین پہ، اور 10 اپریل کو اس کی آڈینس کیا ہے؟ 9 ملین. یہ جو سمجھدار لوگ ہیں ان کو سمجھ آ جائے گی کہ کیا ہو رہا ہے. ڈائریکٹر بہترین، ARY کا ڈرامہ، ایک ہم ٹی وی کا ڈرامہ، بہترین پروڈکشن، کاسٹ وہی ہے، اس تمام سٹوری لائن زبردست ہے. یہ کیوں لوز کر رہے ہیں آپ؟ اس کا مطلب ہے کوئی کنسرن ہے. آپ ISPR پریس ریلیز کیوں دے رہا ہے، ٹویٹ کیوں نہیں کر رہا؟ یہ کنسرنز ہیں، آپ ایڈریس کریں. آپ ہماری فوج ہیں، آپ ہمارے لوگ ہیں، ہم آپ کے پیچھے کھڑے ہیں. مضبوط فوج پاکستان کے حق میں ہے. اچھا، ہم کھڑے ہیں آپ کے ساتھ. اب یہ بتائیں